سیکنڈز گزرتے ہیں، گھنٹے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، ہفتے، مہینے، سال بھی گزر رہے ہیں۔ آج آخری دن ہے سال کا، 2023 کی آخری فجر۔ اسی طرح سال گزرتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ نیا سال تو ہوگا، ہم نہیں ہوں گے، نیا سورج نکلے گا، ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ کتنے ایسے تھے ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، 2022 میں تھے، 23 میں نہیں ہیں، 23 میں تھے، 24 میں نہیں ہوں گے۔ ہمارا بھی کچھ نہیں پتہ 24 دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہو آج، اس طرح سال کا آخری دن ہے۔ ہر دن کو ہی زندگی کا آخری دن سمجھنا چاہیے۔ اور ہمارا قیمتی اثاثہ، یہ ہمارا وقت، ہماری سانسیں، یہ دن بدن گھٹ رہا ہے۔ یہ اتنا اہم اثاثہ ہے کہ ہم اس اثاثے سے جنت حاصل کر سکتے ہیں، جنت کی نعمتیں کمائی جا سکتی ہیں، اور وہی اثاثہ ہمارا کم ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان خسارے میں، سارے انسان خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، کیونکہ ہمارا سرمایہ گھٹ رہا ہے، اور پھر ہم اس اثاثے کی قدر بھی نہیں کر رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی ولیہ تھی، بہت نیک خاتون تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن سحری کے وقت میں کچھ تسبیح وغیرہ پڑھ رہی تھی، تو اسی طرح سو گئی، تسبیحات پڑھی، میں ادھر ہی سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا ہے، اتنا حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس درخت پر 3 پھل لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے، کچھ پھل سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ زرد ہیں، سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے ہیں، ایسے خوبصورت پھل ہیں۔ فرماتی ہیں مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا درخت ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا یہ آپ کا درخت ہے، اور ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو ابھی ابھی آپ نے پڑھی ہے۔ پڑھتے پڑھتے چونکہ سو گئی تھی، تسبیحات پڑھ رہی تھی، جو ابھی ابھی آپ نے تسبیحات پڑھی، یہ ان کا بدلہ ہے یہ درخت۔ کہتی ہیں کہ میں پھر اپنے اس درخت کے ارد گرد گھومنے لگی، دیکھنے لگی کتنا خوبصورت درخت ہے، پھل دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ سنہرے رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کاش یہ پھل بھی درخت پہ موجود ہوتے، کتنا اچھا ہوتا، یہ زمین پر گر گئے۔ جواب ملا کہ یہ وہیں لگے ہوئے تھے، یہ پھل اس درخت میں ہی لگے ہوئے تھے۔ آپ تسبیح پڑھ کر سوچنے لگی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اس دوران آپ کو خیال آ گیا تھا، اور خیال کیا آیا؟ آٹا گندا ہوا ہے کہ خمیر تو نہیں ہو گیا، آٹا خراب تو نہیں ہوگا۔ تسبیح کرتے ہوئے آپ کو جو چند سیکنڈ کے لیے وہ خیال آیا تھا کہ خمیرہ ہو گیا یا نہیں آٹا، اس وقت یہ پھل گر گئے۔ اب اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، بار بار غور کی حاجت ہے۔ کیسی عبرت کی بات ہے، حضرت رابعہ بصریہ تسبیحات میں مصروف ہیں، اس دوران تھوڑی دیر رکی ہیں، خیال غیر کی طرف چلا گیا، تھوڑی دیر غافل ہوئی، خیال آٹے کی طرف گیا، اس کا اتنا اثر ہوا تو جو ہم کئی گھنٹے فضولیات میں برباد کر دیتے ہیں، روزانہ کے گھنٹوں کا حساب لگائیں تو شاید سال میں کتنے دن یا کتنے ہفتے بن جائیں گے جو ہم فضولیات میں برباد کرتے ہیں، تو ان کا وبال کیا ہوگا۔ مگر ہم غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ افسوس سوشل میڈیا کا بے جا استعمال۔ اپنی ہم اگر سکرین ٹائمنگ کا جائزہ لیں، موبائل میں آپشن آتی ہے، اس میں آ جاتی رپورٹ کہ آج آپ نے کتنے گھنٹے سکرین دیکھی، آج آپ نے کتنے گھنٹے یوٹیوب دیکھا، کتنے گھنٹے فیس بک کو دیکھا، یہ سارے ریکارڈ اس میں موجود ہوتا ہے۔ گوگل کے پاس ہمارا ایک سیکنڈ کا ریکارڈ موجود ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیسا دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ فرشتے ہماری ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، دن اور رات ہماری ہر چیز کے گواہ ہیں۔ کتنے گھنٹے ہم فضولیات میں روز برباد کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت میں توجہ ہماری ادھر جاتی ہے نا، ان کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹی، آٹے کی طرف گئی، خراب ہو گیا یا نہیں، اور ہماری توجہ تو دنیا کی محبت، مال و دولت کی الفت،
قبر و آخرت سے غفلت، نت نئے فیشن اپنانے کی لت، ہوٹلنگ کی کثرت، کھاؤ پیو جان بناؤ کے نعرہ جہالت، اور نیک کاموں میں ٹال مٹول کی عادت جیسے وقت برباد کرنے والے کاموں نے ہمیں غلط راستے کا مسافر بنا دیا۔ یقین مانیے وقت برباد کرنا یہ انداز مسلمانی نہیں۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شخصوں کو فضول کام میں دیکھا تو فرمایا الفارغ ما امر بہذا، فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ ہم کہتے ہیں نا میں کل فارغ ہوں، میں فلاں ٹائم کیا کرتے ہیں میں فارغ ہوں، تو بندہ فارغ ہو ہی نہیں سکتا۔ فارغ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک کام سے فارغ ہوگا تو اگلا ہوگا، جب کام سے فارغ ہوا تو آگے اس کے سونے کا ٹائم ہے، اس سے فارغ ہوا تو یہ فلاں کھانے کا ٹائم ہے، اس سے فارغ ہوا تو یہ پانی پینے کا ٹائم ہے، یہ رزق حلال کمانے کا ٹائم ہے، یہ جاب کا ٹائم ہے، یہ کاروبار کا ٹائم ہے، یہ فکر آخرت کا ٹائم ہے، یہ کچھ سوچنے کا ٹائم ہے، یہ ذکر و اذکار کا ٹائم ہے، یہ تلاوت قرآن کا ٹائم ہے، یہ تو میرا درود پاک پڑھنے کا ٹائم ہے، یہ تو تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا، اب فجر مدنی حلقہ ہے، یہاں سے جائیں گے عشاء کو چاشت پڑھیں گے، گھر جا کے پھر ناشتہ کرنا ہے یا دیگر جو کچھ کیجول ہونا چاہیے۔ مسلمان تو فارغ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں فارغ ہوں، 2 بجے تک ڈیوٹی، اس کے بعد فارغ ہوں، شام کو آفس سے آتا ہوں پھر فارغ ہوں۔ فارغ نہیں ہے مسلمان، فارغ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہر کام کے لیے کوئی وقت ہونا چاہیے اور ہر وقت میں کوئی کام ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ فلاں دن فلاں ٹائم میں فارغ ہوں، آپ بتا دینا جو کام ہے۔ بھائی فارغ تو اپنا شیڈول بنا کے رکھنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو بنانا چاہیے، خود کو فارغ نہ رکھیں، کیونکہ ٹائم بڑا قیمتی ہے، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔ اپنا اسکیجول بنائیں، ٹھیک ہے دنیاوی معاملات سے فارغ ہو گئے تو آخرت کے معاملات کا شیڈول بنا لیں، بلکہ زیادہ وقت آخرت کی تیاری میں ہی رکھیں، زیادہ وقت ذکر و اذکار میں، نمازوں میں، اپنے رب کو راضی کرنے میں، اللہ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے میں اپنا وقت اس طرح گزاریں۔ یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کر۔ تو جب فارغ ہو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو، مطلب کہ ایک جب فارغ ہو جائے کام سے تو پھر عبادت میں اپنے آپ کو لگا دو۔ جب ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ نا پھر دوسری عبادت میں لگا دو۔ یہ نہیں کہ اب میں عبادت کر کے فارغ ہو گیا ہوں، اب میں فارغ ہوں، میں نفل پڑھ چکا ہوں، میں فارغ ہوں، میں درود پاک پڑھ چکا ہوں، ذکر کر چکا ہوں، ٹھیک ہے ایک عبادت سے ہو گئے فارغ تو دوسری شروع کر دو۔ کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ مقصود الہی، مقصود اصلی عالم کے پیدا کرنے سے یہی ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے مقصد ہی یہی ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہمارے سامنے ایک ہولناک دن ہے، قیامت جلد نہیں بہت جلد آنے والی ہے۔ یہ کہتے ہیں جلدی، کہتے ہیں بہت جلدی۔ ہم سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، ابھی تو صدیاں رہتی ہیں، ابھی تو میں جوان ہوں، میں بڑھاپا ابھی آیا نہیں مجھ پر، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر کتنے سالوں کے بعد موت آئے گی، پھر کئی صدیوں کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں قیامت دور ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قیامت دور نہیں ہے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت قریب ہے، بہت ہی قریب ہے۔ وہ ہولناک دن ذرا تصور تو باندھیے، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی ہولناک آواز سن کر سب مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک تلوار سے تیز اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط رکھ دیا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، بعض اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ خدائے قہار اس روز ایسا غضب فرمائے گا کہ ایسا غضب اس نے کبھی نہیں فرمایا، لمبا عرصہ اسی حال پر گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا۔ اب ذرا تصور باندھیے، اس صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا اے فلاں بن فلاں حاضر ہو جا اللہ کے حضور۔ اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، کیونکہ ہمارے کرتوت سامنے ہوں گے دنیا میں کیا کیا تھا، مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب قہار اور جبار کے حضور پیش کر دیں گے۔ 7 کروڑ ایسے ہولناک منظر میں ہم اپنے ایک ایک عمل کا حساب کیسے دے پائیں گے؟
ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل اعمال نامے میں درج ہوگا۔ مجرم پکاریں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، اے کاش دنیا کی موت ہی میرا سارا کام تمام کر دیتی، میرا مال سب کچھ کام نہ آیا، میرا زور جاتا رہا۔ غور فرمائیے اس روز ہم حساب کیسے دیں گے؟ مگر افسوس ہم ڈرتے نہیں، سستی کرتے ہیں، غفلت میں پڑے ہیں، کمفرٹ زون میں پڑے ہیں، مال و دولت کی حص، دنیاوی عہدوں کی طلب ہے، نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے ہیں، گناہوں میں پڑتے ہیں، بلکہ برائیوں پر اڑتے ہیں، توبہ سے بھاگتے ہیں، لوگوں سے شرماتے ہیں، مگر اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے روز قیامت ہمارا کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا، ہر چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ آج کل دنیا میں اس کے نظارے نظر آتے ہیں کہ ہم فون پہ کیا لگے رہتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ ہمارے فون کو سارا ٹریس کر سکتا ہے، ہمارے فون کو ٹریپ کر سکتا ہے، چند 100 چند ہزار روپے کسی کو دیں کہ فلاں بندے کی ساری کالز کس کو کال کرتا ہے، کس کی کال آتی ہے، اس کو یہ کسے کالیں کر رہا ہے، پورا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے، کوئی بندہ بھی لے سکتا ہے، آج کل یہ اتنا عام ہے۔ تو قیامت والے دن یہ ساری جھلکیاں ہیں کہ قیامت والے دن کیا چھپے گا، دنیا میں نہیں کچھ چھپ پا رہا کہ کون بندہ فیس بک پہ کیا دیکھ رہا ہے، بندہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں خفیہ دیکھ رہا ہوں، مجھے کون دیکھ رہا ہے، بہت سارے دیکھ رہے ہیں، ایسے ایسی ایپس ہیں، ایسے سافٹ ویئر ہیں کہ دوسرے بندے کی تمام ایکٹیویٹیز لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فیس بک پہ گندی چیزیں دیکھتا ہے، اچھی چیزیں یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے، دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کیا دیکھ رہا ہے، یہ ہمارا سارا ریکارڈ اس میں بن رہا ہے۔ جب بھی نیا موبائل لیتے ہیں تو اس میں جب تک وہ ای میل ایڈ نہ کریں جی میل کا، تب تک وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا، پھر ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ ڈالا بھی تھا اس میں، سارا ریکارڈ اس پہ موجود ہوتا ہے، اس ای میل کے ریکارڈ میں گوگل کے پاس بھی ہوتا ہے، اور کوئی اور بندہ بھی دیکھنا چاہے بہت سارے ٹرک ہیں کہ دیکھ سکتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو جب ایک دنیا میں یہ معاملات ہیں کہ ہماری کوئی چیز پرائیویسی ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ ہماری وہ آوازیں کہ ہم کس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، کون ہمیں کال کر رہا ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، کس کس نمبر پہ ہوئی ہیں، کیا ہوا ہے، کہاں چیٹنگ ہوئی ہے، یہ سارا ریکارڈ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، چند 100 روپے دیں کسی کو ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو قیامت والے دن کیسے ہم اپنے عمل کو چھپا سکیں گے؟ اللہ کے ہاں کیسی شرمندگی ہوگی، کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل سامنے کر دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا، جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں۔ اندازہ کیجئے اتنا ہولناک دن ہمارے سامنے ہے اور ہم لمحہ بلمحہ قیامت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ روز قیامت زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زندگی کی قدر نہ کر پائے، یہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا وقت اگر ہم اس میں نیکیاں نہ کر پائے، دن رات گناہوں ہی کا بازار گرم رکھا، اللہ نہ کرے اگر روز قیامت پکڑ ہو گئی، غور فرمائیے کس قدر نقصان ہوگا، ہم کتنے خسارے میں رہ جائیں گے جب ہمیں ہمارے خالق و مالک، ہمیں پالنے والے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، تب شرمندگی اور ندامت سے ہماری حالت کیا ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب روز قیامت بندے کی برائیاں اس کے سامنے رکھی جائیں گی تو تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جاتی، میرے اعمال میرے سامنے نہیں آتے، اتنے گندے اعمال ہیں۔ آج ہم لذت لے لے کر بڑے مزے سے گناہ کرتے ہیں، آج جو کہتے ہیں نا کیا کریں عادت چھوٹتی نہیں ہے، کل روز قیامت خواہش کریں گے کاش یہ برائی نہ کی ہوتی، کاش میرے اور میرے ان برے اعمال کے درمیان لمبا فاصلہ ہو جائے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لائے۔ خلیفہ نے کہا منصور میں آپ کو 1 سال کا وقت دیتا ہوں، ایک سوال کا جواب تلاش کر کے لائیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ عبد الملک بن مروان کا سوال سن کر حضرت منصور بن عمار واپس چل پڑے اور محل کے دروازے کے قریب پہنچ کے فوراً واپس لوٹ آئے۔ عبد الملک بن مروان بولا واپس کیوں آ گئے؟ فرمایا جواب مل گیا۔
وہ یہ کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو نیکیاں بھی کرے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے. عقل مند وہ نیکیاں بھی کرے, اللہ سے ڈرتا بھی رہے. جبکہ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ بھی کرے اور پھر بھی سمجھے میں عذاب سے محفوظ ہوں, اللہ کریم ہے میں جنت میں ہی جاؤں گا. گناہ کر کے پھر بھی خود کو عذاب سے محفوظ سمجھے, سب سے زیادہ جاہل بے وقوف ہے. یہ عبرت انگیز جواب سن کر عبد الملک بن مروان پر رقت طاری ہو گئی. اتنا روئے کہ آنسوؤں سے کپڑے تار ہو گئے. پھر کہا ہے منصور خدا کی قسم آپ نے درست کہا. پھر بولے یا منصور قرآن کریم کی کوئی آیت سنائیے. حضرت منصور بن عمار نے آیت کریمہ تلاوت کی, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. یہ آیت کریمہ سن کر عبد الملک بن مروان پر خوف خدا کا غلبہ ہو گیا. بولے منصور تم نے مجھے مار ڈالا. یہ کہتے ہی غش کھا کر گرے, بے ہوش ہو گئے. پھر جب افاقہ ہوا تو بولے منصور اللہ کا فرمان ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں اپنی پکڑ اور اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. یہ سن کر پھر رونے لگے. پھر جب افاقہ وہ پوچھا, اللہ کا فرمان ہے ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء, اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا روز قیامت ہر چھوٹا اور ہر بڑا گناہ بندے کے سامنے کر دیا جائے گا. یہ سن کر عبد الملک بن مروان پھر روئے یہاں تک ان پر بے ہوشی طاری ہو. جب ہوش آیا تو کہا اللہ کی قسم جو اس آیت کریمہ میں غور کرے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے بے شک وہ بڑی گمراہی میں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. ہم بندے ہیں, روز قیامت اگر اللہ پاک کچھ بھی عذاب نہ فرمائے تب بھی اپنا یہ گناہگار وجود لے کر اللہ کے حضور حاضر ہونا اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہی شرمندگی کے لیے کافی ہے. روایت میں ہے کہ روز قیامت ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا, کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں تیرے اعمال پر اطلاع رکھتا ہوں؟ کیا تو نے میرے دیکھنے کو عام لوگوں کے دیکھنے سے بھی ہلکا لیا؟ کیا تجھے مجھ سے اور میرے فرشتوں سے بھی حیا نہ آئی؟ کیا تجھے میری پکڑ سے بھی ڈر نہیں لگا؟ اے میرے بندے کیا میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا تیرے جسم کو طاقت عطا نہیں کی تھی؟ اس کے باوجود تو میری نافرمانی کرتا رہا. بندہ اللہ کا یہ فرمان سن کر شرم سے پانی ہو جائے گا, پسینے چھوٹ جائیں گے. عرض کرے گا اے اللہ مجھے تجھ سے حیا آ رہی ہے, میرے لیے اس شرمندگی سے یہ آسان ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے. اب غور فرمائیے ہماری زندگی کس قدر قیمتی ہے. یہی مختصر سی زندگی اگر ہم اسے نیکیوں میں گزار لیں تو جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. اگر ہم ایسا نہ کر پائے, زندگی کی قیمتی لمحات فضولیات یا گناہوں بھرے کاموں میں گزار دی اور اس کے سبب جہنم کے حقدار بن گئے, قیامت والے دن پکڑ کر لے گی, خود سوچی کتنا بڑا نقصان ہے. یہی وہ خسارہ ہے جس کے بارے میں فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک آدمی ضرور خسارے میں. اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم وقت کی قدر کریں, زندگی کے ایک ایک لمحے ایک ایک منٹ کی قدر کریں اور ایک ایک سیکنڈ کی قدر کریں, نینو سیکنڈ کی, مائکرو سیکنڈ کی قدر کریں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اور یہ سال ختم ہو رہا ہے, آج اس کا آخری دن ہے. ہمیں جائزہ لینے, پچھلے اعمال کا ہم جائزہ لیں, پچھلے سال کیا کیا, پچھلے سال کے تمام معاملات کا جائزہ لیں. نیکیوں میں کمی رہی, سستیاں رہیں, اپنا شیڈول اب چینج کر لیں. اس سال میں نیت کر لیں, لکھ لیں اپنا اسکیجول. بہت سارے لوگ در در لگے ہوتے ہیں, دنیا دار بھی دین دار بھی. دنیا دار اپنے معاملات بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس سال میں نے یہ کرنا ہے, اس سال میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, اس سال میں نے اتنے کروڑ کا میرا ہدف ہے. اس کو پھر مہینوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, دنوں میں, گھنٹوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس کے لیے پلان کرتے ہیں, سارا کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت سارے دنیا بھر میں لوگ اس کی پلاننگ کرتے ہیں کہ پچھلے سال میں یہ کمیاں کوتاہی رہیں, اگلے سال یہ کرنا ہے. تو ہم نے تو ساتھ آخرت کے معاملات کو بھی لے کے چلنا ہے. اور مسلمان کا دنیاوی کام بھی اچھی نیت سے ہے تو وہ آخرت والا بن جاتا ہے. تو ہم نے آخرت کی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سال کی پلاننگ کرنی ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.